پاکستان کی قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں متنازع ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے ان تمام ترامیم کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ وزارت پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے منظوری کے بعد منگل کو یہ بل پارلیمان میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قانون سازی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی مستقبل کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اس ترمیم کے تحت اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، جو کہ کسی بھی طور پر آئینی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کر رہی ہے اور ان کی جماعت اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ یہ قانون سازی آئین کے روح کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو ارکان آزاد حیثیت سے الیکشن میں شریک ہوئے ہیں، انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً تحریک انصاف کی جانب سے ان ترامیم کی مخالفت کی وجہ بل کے یہ الفاظ ہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس رکن قومی اسمبلی نے کسی بھی جماعت میں شمولیت یا آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا حلف نامہ جمع کروا رکھا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ حکومت الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیمی بل مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لائی ہے جس میں سپریم کورٹ نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی بلکہ مخصوص نشستوں کا بھی حقدار قرار دیا، اور جو رکن قومی اسمبلی پارٹی کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے، انہیں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور جماعت کی قیادت جس میں وہ شمولیت اختیار کرنا چاہے سے سرٹیفکیٹ لے کر الیکشن کمیشن کو دوبارہ بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منظوری کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کر کے اس بل کو قانون میں تبدیل کر دیں گے۔ الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف کی جانب سے اس ترمیم پر تنقید کے بعد چند سیاسی مبصرین بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس بل کا مقصد تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھنا ہے۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ بل حکومت اور عدلیہ میں محاذ رہ کی وجہ بن سکتا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حصول کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ وفاقی حکومت تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حصول کی کوشش سے خائف کیوں ہے، اور کیا اس ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے۔ تاہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیا کی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2024 میں دو ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 66 اور دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی ہے۔ پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کوئی رکن قومی اسمبلی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کسی جماعت نے وقت پر فہرست جمع کروا رکھی ہو۔ الیکشن ایکٹ 2024 کے مطابق یہ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ ماہرین سمیت خود تحریک انصاف کا بھی کہنا ہے کہ ان ترامیم کی منظوری کے بعد پارٹی کو مخصوص نشستیں ملنا مشکل ہوگا، کیونکہ بل کا اطلاق ریٹروسپیکٹو یعنی ماضی سے ہوگا۔ واضح رہے کہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں لینے کی حقدار ہے۔